بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاف، مشتمل بر 6 فصل۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاف۔ تیسرا باب، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ مصنف کی یہ کتاب علم الصیغہ مشتمل ہے ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمہ پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے مقدمہ اور 2 باب کے دروس مکمل ہوئے پچھلے 13 دنوں میں۔ اب ہم تیسرے باب میں ہیں۔ مقدمہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا، کلمہ کی تقسیم اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے۔ باب اول صیغوں کے بیان میں وہ گزر گیا۔ باب دوم ابواب کے بیان میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ملحق غیر ملحق، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کے ابواب کے بیان میں یہ دوسرا باب بھی مکمل ہوا۔ اب مصنف تیسرے باب میں لگے ہیں اور یہ تیسرا باب بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے، ان طلباء کے لیے جو فن صرف سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فن صرف سیکھنے والے طلباء سے گزارش ہے کہ اس تیسرے باب میں خصوصی توجہ سے درس سماعت فرمائیں۔ اگر یوں کہیں کہ یہ تیسرا باب اس کتاب کی جان ہے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ محموز کے 10 قاعدے، معطل کے 26 قاعدے بلا شبہ اس کتاب کی جان ہے، روح ہے۔ اس لیے اس تیسرے باب میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی توجہ درکار ہے۔ یہ تیسرا باب کس کے بیان میں ہے؟ محموز، معطل، مضاف کے بیان میں۔ ایک بار پھر پلٹیں گے۔ اب یہاں نفس کتاب کے باب میں مصنف کی عبارت کی طرف جانے سے پہلے کچھ باتوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ تیسرے باب کو بہت سہولت سے آپ سمجھیں گے۔ تو واضح رہے کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ 7 اقسام ابھی بیان آ رہا ہے سے باہر نہیں ہیں۔ ان قسموں کو، ان 7 قسموں کو 7 اقسام کہتے ہیں جو اس شعر میں مذکور ہے۔ صحیح است، مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ انہیں 7 اقسام کہتے ہیں، صحیح اور مثال اور مضاف، لفیف اور ناقص اور محموز اور اجوف۔ صحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت وحمزہ وتضعیف۔ یہ صحیح کی تعریف ہے۔ صحیح لغت میں تندرست کو کہتے ہیں۔ اصطلاح صرف میں صحیح وہ کلمہ ہے جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ کوئی حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے ضرب بر وزن فعل، فا، عین، لام کسی کے مقابلے میں نہ کوئی حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ 2 حروف ایک طرح کے ہیں، اس لیے ضرب صحیح ہے۔ محموز
ہوا لفظ احد حروف اصول ہی حمزہ، محموز لغت میں حمزہ دیے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں یعنی صرفیوں کے یہاں محموز وہ کلمہ ہے جس کے 3 حروف اصلی میں سے ایک حرف حمزہ ہو۔ اگر حمزہ فا کلمے کے مقابل ہو تو اسے محموز فا، محموز الفا کہتے ہیں، جیسے امر، امرن۔ اور اگر عین کلمہ کے مقابل ہو تو اسے محموز العین، محموز عین کہتے ہیں، جیسے سأل اور راسن۔ اور اگر لام کلمہ کے مقابل ہو تو اس کو محموز لام، محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ، کلأن۔ پھر سے سنیے، محموز فا کی مثال جیسے امر بر وزن فعل، محموز عین کی مثال جیسے سأل بر وزن فعل، محموز اللام کی مثال جیسے قرأ بر وزن فعل۔ مثال، هو لفظ تكون فاؤها واوا ويسمى مثالا واويا كوعد أو ياء تسمى مثالا یائیا كيسر۔ مثال لغت میں مانند کو کہتے ہیں اور اصطلاح صرف میں مثال وہ کلمہ ہے جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اگر واو ہو تو مثال واوی کہیں گے، جیسے وعد کے فا کلمے کے مقابل میں واو ہے، اور اگر یا ہو تو اس کو مثال یائی کہیں گے، جیسے یسر کے فا کلمے کے مقابل یا ہے۔ اجوف، ما طل عینہ کقال و باء۔ اجوف لغت میں خالی پیٹ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح صرف میں اجوف وہ کلمہ ہے جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اگر واو ہو تو اجوف واوی کہتے ہیں، جیسے قال، جو اصل میں قبل تھا، کیسے ہوا قال وہ تو آگے گفتگو کریں گے، وہ متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے وہ الف سے بدل گیا بہرحال، جیسے قال۔ اور اگر یا ہو تو اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے کہ با، یہ اجوف الف نہیں ہے کیونکہ با اصل میں بیع تھا، تو یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی، الف سے با ہوا۔ ناقص، ما طل لامہ کدعا ورما۔ ناقص لغت میں دم کٹے کو کہتے ہیں، اور صرفیوں کے یہاں ناقص وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اگر واو ہو تو ناقص واوی ہے، جیسے دعا کہیں گے، الف الف نہیں واو ہے، دعا اصل میں دعو تھا، واو متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے واو الف سے بدل گیا، تو یہاں حرف علت واو لام کلمے کے مقابلے میں ہے۔ اور اگر یا ہو تو ناقص یائی کہتے ہیں، جیسے رما، رمیہ تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدلی تو لام فعل کی جگہ یا ہے، اس لیے رما کو ناقص یائی اور دعا کو ناقص واوی کے لام فعل کی جگہ واو ہے۔ لفیف، لغت میں لپیٹے ہوئے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح صرف میں لفیف کی 2 قسمیں ہیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ لفیف مقرون، ما طل عینہ ولامہ کطوا،
لفیف مقرون وہ ہوتا ہے جس کے فا و عین یا عین وہ لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے ویل، فا اور عین کے مقابلے میں حرف علت واو اور یا ہے ویل میں، اور جیسے کہ تیّن، عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت واو اور یا ہے، تیّن اصل میں توین تھا۔ تو جس کے فا اور عین کے مقابل یا عین اور لام کے مقابل حرف علت ہو، اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ لفیف مفروق معطل فاؤہ و لامہ کوشا وقع۔ لفیف مفروق وہ ہوتا ہے جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابل میں حرف علت ہو، جیسے وقع کہ فا کلمے کے مقابل میں واو ہے اور لام کلمے کے مقابل میں یا ہے کہ وقع اصل میں وقع تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدلی ہے۔ مضاف لغت میں دو چند کو کہتے ہیں، اور اصطلاح صرف میں مضاف کی دو قسمیں ہیں، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی وہ ہوتا ہے جس کا فا و عین یا عین و لام کلمہ ایک جنس کا ہو، جیسے ددن اور مد۔ مضاف رباعی وہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ اور لام اول یا عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو، جیسے زلزل، زبزب، مزمز کہ فا اور لام اول ایک جنس کا ہے، عین اور لام ثانی ایک جنس کا ہے، یہ ہے مضاف رباعی۔ اب اور کچھ قواعد اپنے سامنے رکھیے تاکہ یہ تیسرا باب آپ کو آرام سے سمجھ میں آئے۔ صحیح، جو آپ نے سنا ایک صحیح، ہفتہ اقسام میں ایک صحیح، تین محموز، آپ نے سنا۔ اقسام دہگانہ بھی بول سکتے ہیں، اگر صحیح کو ہٹا دیں، صحیح کو ملائے تو ایک قسم اور 11 بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال صحیح جو محموز معطل مضاف کے ساتھ جمع ہو کر کے افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی ایک قسم ہے صحیح۔ صحیح کا معنی ہوتا ہے سالم ہونا، اور یہ بھی تغیر و تبدیل سے سالم ہوتا ہے، اس لیے اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرب ہے، تغیر و تبدل سے سالم ہے، صحیح ہے، محفوظ ہے، اس لیے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ محموز کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہوتا ہے۔ محموز کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہوتا ہے، جیسے امر، سأل، قرأ کہ فا، عین، لام کے مقابلے میں حمزہ، اس وجہ سے اس کو محموز کہا جاتا ہے۔ مضاف کو مضاف کیوں کہا جاتا ہے؟ مضاف کا معنی ہے دگنا کیا ہوا، چونکہ اس میں بھی فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مضاف کہتے ہیں، جیسے فر، جیسے زلزل، زبزب وغیرہ۔
مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں؟ مثال کا معنی ہے مانند اور مثل ہونا، اور اس کی ماضی بھی صحیح کی ماضی کی طرح تغیر اور تبدل سے محفوظ ہوتی ہے، اس لیے اس کو مثال کہا جاتا ہے۔ اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ اجوف کا معنی ہے خالی پیٹ ہونا، چونکہ اس کا عین کلمہ بھی حرف صحیح سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے قال با۔ ناقص، ناقص کا معنی ہے ناتمام ہونا، چونکہ اس کے لام کلمے کے مقابلے میں بھی حرف علت ہوتا ہے، حرف علت ہوتا ہے جو کبھی گرتا ہے کبھی بدل جاتا ہے، گویا اس کا لام کلمہ ناتمام ہوتا ہے، اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ لفیف، لغت میں لپیٹے ہوئے کو کہتے ہیں، چونکہ اس کی حروف اصلی بھی حرف علت سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں۔ مقرون، لغت میں معنی ہے ملے ہوئے، لغت میں ملے ہوئے کو کہتے ہیں، اور اس میں بھی حروف اصلی کے مقابلے میں دو حرف علت ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مقرون کہتے ہیں۔ مفروق کا معنی ہوتا ہے جدا کیا ہوا، چونکہ اس کی حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت جدا ہوتے ہیں، جیسے وشا، اس لیے اس کو مفروق کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حروف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، جن کا مجموعہ وائے ہے۔ علت لغت میں بیماری کو کہتے ہیں، مریضوں کی زبان سے اکثر و بیشتر تکلیف کی وجہ سے وائے کا لفظ نکلتا رہتا ہے، اور یہ وائے واو، الف اور یا کا مجموعہ ہے، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، حرف علت نام کردن واو الف و یا را، ہر کرا درد رسد ناچار گوید وائے را۔ چونکہ اجمی در مصیبت زود گوید ہائے ہائے، ہم چنا عربی بوقت ضرر گوید وائے وائے۔ حروف علت حرکات ثلاثہ کی درازی لمبا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ضمہ کی درازی سے واو، فتحہ کی درازی سے الف اور کسرے کی درازی سے یا پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے صرفی واو کو اخت ضمہ، الف کو اخت فتحہ اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ بار بار ابھی معطل کی بحث آپ شروع ہوگی اور اسے سنتے رہیں گے، واو اخت ضمہ، الف اخت فتحہ یا الف اخت کسرہ سنتے رہیں گے، اس لیے اسی وقت اسے محفوظ کر لیجئے کہ واو کو اخت ضمہ، الف کو اخت فتحہ اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو بیان ہوا کہ ضمہ کی درازی سے واو، فتح کی درازی سے الف اور کسرے کی درازی سے یا پیدا ہوتی ہے۔ حروف علت کو ام الزوائد بھی کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حروف زوائد 10 ہیں، جن کا مجموعہ الیوم تنسا ہو، 10 حروف آ جاتے ہیں، مگر انہی 10 میں واو الف یا بھی ہیں، تو حروف علت کو ام الزوائد بھی کہتے ہیں،
کیونکہ بوقت زیادتی یہی حروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر حروف علت ساکن ہوں اور ان سے پہلے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو، کیا کام ہے؟ حروف علت ساکن ہوں اور ان سے پہلے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو تو حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ واو کے موافق ضمہ، یا کے موافق کسرہ، الف کے موافق فتحہ ہے، جیسے اوتینا۔ اگر حروف علت سے ماقبل حرف کی حرکت مخالف ہو تو اس کو حروف لین کہتے ہیں، جیسے کہ خوف حرف علت واو ہے، ماقبل کی حرکت فتحہ ہے، یہ واو کے مخالف ہے، اسے لین کہیں گے۔ جیسے کہ زیف حرف علت یا ہے، ماقبل کی حرکت فتحہ کی ہے، یا کے موافق نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ لین کہیں گے۔ مدہ، جو ابھی جس کی تعریف آپ نے سنا، مدہ کے معنی ہے کھینچنا۔ یہ حروف بھی حرکات کے کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ لین کا معنی ہے نرم، چونکہ یہ حروف بھی ماقبل حرکت کے مخالف ہونے کی وجہ سے نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ صاحب علم الصیغہ، صاحب دستور المبتدی وغیرہ نے اسم و فعل کی حروف کی صحت و سکون کے اعتبار سے کل 4 قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 مہموز، نمبر 3 معتل، نمبر 4 مضاف، اور اصول کے اعتبار سے بھی کل یہی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اور اگر فروع کا اعتبار کیا جائے تو کل 10 قسمیں بنتی ہیں۔ کل 10 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 محموز الفا، سب کی مثال گزر چکی ہے۔ نمبر 2 محموز العین، نمبر 3 محموز اللام، نمبر 4 مثال، نمبر 5 اجوف، نمبر 6 ناقص، نمبر 7 مضاف ثلاثی، نمبر 8 مضاف رباعی، نمبر 9 لفیف مقرون، نمبر 10 لفیف مفروع۔ جبکہ صاحب کتاب الصرف نے صحیح کو بھی شامل کر کے کل 11 قسمیں بنائی ہیں، چنانچہ اکثر صرفیوں نے 7 قسمیں بنائی ہیں۔ 7 اقسام میں معتل کی تبدیلی کو، تغیر کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں، اور محموز کے تغیر کو تخفیف اور مضاف کے تغیر کو ادغام کہتے ہیں۔ اجوف کو ذو الثلاثہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ماضی میں واحد متکلم کا صیغہ 3 حرفی ہوتا ہے، جیسے کل تو۔ ناقص کو ذو الاربع بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ماضی میں واحد متکلم کا صیغہ 4 حرفی ہوتا ہے، جیسے دعوتو۔ مضاف کو اسم بھی کہتے ہیں کہ اسم کا معنی ہے سخت، ایک جنس کے 2 حرف مکرر آنے کی وجہ سے اس میں شدت اور سختی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ الف، واو اور یا کو حروف علت، جبکہ باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ اس بحث میں داخل ہونے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اہم اصطلاحات جو بار بار آتی رہیں گی، ان کی تعریفات آپ ذہن میں محفوظ کر لیں،
میں ایک بار ان تعریفات کو آپ کے سامنے ابھی ہی رکھ دیتا ہوں کہ بار بار وہ اصطلاح جب آئے گی تو پھر میں ان کی تعریف بیان نہیں کروں گا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا ہی میں کچھ اہم اصطلاحات ہیں ان کی تعریفات آپ کے پاس رکھ دی جائے۔ چنانچہ تعلیل کسے کہتے ہیں؟ ہو تغییر حرف العلہ للتخفیف بقلبہ او اسکانہ او حذفہ، کلمہ میں خفت پیدا کرنے کے لیے حرف علت میں تبدیلی کرنا، خواہ وہ تبدیلی قلب کے ذریعے سے ہو یا اسکان و حذف کے ذریعے سے ہو، یہ ہے تعلیل۔ ابدال جعل مطلق حرف مکان آخر، ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ رکھنا، یہ حرف علت ہو یا نہ ہو، یہ ہے ابدال۔ حذف کسی حرف کو گرا دینا۔ ادغام ان تأتی بحرفین ساکن فمتحرک من مخرج واحد من غیر فصل، یہ ہے ادغام۔ تخفیف کلمہ کو ہلکا بنا دینا، خفف یخفف تخفیف۔ بدل کی دو قسمیں ہیں، اصلی حرف سے بدلا ہوا، جیسے قول سے یعنی قول سے قال، تو یہ الف بدلا ہوا ہے، کس سے؟ واو سے جو اصلی حرف ہے۔ تو بدل کی دو قسم ہیں، پہلی قسم اصلی حرف سے بدلا ہوا، جیسے قول سے قال ہے۔ زائد حرف سے بدلا ہوا، جیسے قاتل ماضی معروف میں ہے اور ماضی مجہول میں قوتل ہے، تو یہ واو الف سے بدلا ہوا ہے، واو الف سے بدلا ہوا ہے، جو الف اصلی حرف نہیں ہے، زائد ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں باب مفعلت میں کہ اس باب کی علامت الف زائد کا ہونا فا کے بعد، جیسے قاتل سے فعل ماضی مجہول، قوتل میں جو واو دیکھ رہے ہیں یہ واو بدلا ہوا ہے الف سے۔ تو آپ کس نے سنا کہ بدل کی دو قسمیں ہیں، اصلی حرف سے بدلا ہوا جیسے قول سے قال، زائد حرف سے بدلا ہوا جیسے قوتل، قاتل کا ماضی مجہول۔ اسکان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسکان بحذف حرکت، یعنی کسی حرف سے حرکت حذف کر کے ساکن کر دینا، جیسے یدعو سے یدعو کہ واو پر ضمہ کی حرکت تھی، تو یہاں پر کیا ہے؟ حرکت کو حذف کر دیا گیا ہے، تو کسی حرف سے حرکت حذف کر کے ساکن کر دینا، جیسے یدعو سے یدعو۔ اسکان کی دوسری قسم ہے اسکان بنقل حرکت، یعنی ایک حرف سے دوسرے حرف کی طرف حرکت نقل کر دینا، جیسے یقولو سے یقولو کہ یہ یقولو اصل میں یقولو تھا،
واو پر ضمہ، اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا، یقولو ہوا۔ کیوں دیا؟ یہ تو معطل کے 26 قواعد جب شروع ہوں گے تو غالباً 8ویں قاعدے میں یہ قاعدہ آئے گا کہ واو متحرک یا متحرک عین کلمہ کی جگہ ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جاتی۔ یہ دوسری بات ہے۔ ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ اسکان کی 2 قسمیں ہیں۔ اسکان بحذف حرکت، یعنی کسی حرف سے حرکت حذف کر کے ساکن کر دینا، جیسے یدعو سے یدعو، اور اسکان بنقل حرکت، یعنی ایک حرف سے دوسرے حرف کی طرف حرکت نقل کر دینا، جیسے یقولو سے یقولو، کہ واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دے دیا، ما قبل کو دے دیا۔ حذف بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ زائد حرف کا حذف کرنا، جیسے یو اکرمو سے یکرمو، تو یو اکرمو میں حمزہ کا حذف ہے اور یہ حمزہ زائد ہے، اصلی نہیں ہے۔ کیوں حذف ہوا ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے واحد متکلم میں 2 حمزہ جمع ہوتے تھے اور یہ ناپسندیدہ ہے، تو اس کی وجہ سے ایک حمزہ اکرمو میں حذف ہوا، اور جب ایک حمزہ اکرمو میں حذف ہوا تو باقی سارے صیغوں سے بھی حمزہ حذف ہو گیا موافقت باب کے لیے، کیونکہ موافقت باب صرفیوں کی یہاں بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ تو بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حذف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 زائد حرف کا حذف کرنا، جیسے یو اکرمو سے یکرمو، یہاں جو حذف ہے زائد حرف کا حذف ہے، کیونکہ یہاں جو حمزہ حذف ہو رہا وہ زائد ہے۔ اصلی حرف کا حذف کرنا، جیسے یو ایدو سے یعدو، کہ یو ایدو میں جو واو ہے یہ اصلی حرف ہے، فا کلمہ کی جگہ ہے، وعد یعدو جو اصل میں یو ایدو تھا تو واو حذف ہو رہا ہے، یہاں جو حرف حذف ہو رہا ہے وہ اصلی حرف ہے، تو حذف کس کا ہے؟ اصلی حرف کا۔ تو حذف کی 2 قسم ہے، حذف زائد یعنی حذف حرف زائد، حذف حرف اصلی، حذف حرف اصلی جیسے کہ یعدو، کہ یہاں سے واو گرا ہے جو واو حرف اصلی ہے۔ کبھی کلمہ سے 2 حرف اصلی حذف کر دیے جاتے ہیں، جیسے یقی سے کہ یہاں واو کا بھی حذف ہے اور یا کا بھی حذف۔ کیوں حذف ہے اس کو آپ آگے پڑھیے گا، صرف یہ دیکھیے کہ ایک کلمے سے 2 حرف کا حذف ہے۔ اسی یوکی سے لم یکے، یہاں بھی 2 حرف کا حذف ہے، واو اور یا۔ ادغام کبھی متجانسین کا ہوتا ہے، ایک طرح کے حرف کا ادغام ہوتا ہے، جیسے فرر متجانسین سے فر، اور کبھی متقاربین کا ہوتا ہے، جیسے وعدت، دال اور تا یہ متقاربین ہیں، 2 قریب مخرج کے حروف ہیں، تو بھی یہاں ادغام ہوا اور وعدت سے ہوا وعدت۔ تخفیف کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 تخفیف بالابدال، نمبر 2 تخفیف بحذف الحرکت، نمبر 3 تخفیف بنقل الحرکت۔ یہ صورتیں ہیں۔ 7 اقسام میں سے صحیح میں اسکان جس کی تعریف ہو چکی، ابدال، حذف، ادغام، چاروں کی تعریف ہو چکی ہے، تو 7 اقسام میں سے صحیح میں اسکان، ابدال، حذف اور ادغام چاروں جاری ہوتے ہیں۔
یعنی صحیح میں اسکان بھی جاری اسکان، ابدال، حذف، ادغام چاروں کے چاروں جاری ہوتے ہیں۔ اسکان کی مثال صحیح میں جیسے کہ لم یضرب، با حرف صحیح ہے، یہاں اس کو ساکن کیا گیا ہے، وجہ جو بھی رہے، مگر حرف صحیح میں اسکان ہے۔ ابدال کی مثال حرف صحیح میں جیسے اختصم سے اختصم، جو باب افتعال میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ باب افتعال کے فا کلمے میں صاد ہو تو ایسی صورت میں تا کو صاد سے بدلا جاتا ہے، تا کو صاد سے بدلا جاتا ہے، تو تا کو یہاں پہ صاد سے بدلا گیا ہے۔ ابدال کی مثال جیسے اختصم سے اختصم۔ حذف کی مثال جیسے یؤکرم سے یکرم۔ ادغام کی مثال جیسے اختصم سے خصم، اہتدا سے حدا، جو باب افتعال میں گزر چکے ہیں۔ محموز چونکہ ثقیل ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا وہ مشہور قول جس سے علم صرف کا بچہ بچہ واقف ہے، حضرت علی کا وہ قول یہ کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہم حمزہ کا تلفظ نہ کرتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں مختصر طور پہ رکھا کہ حمزہ کا تلفظ قریش کے لیے، اہل مکہ کے لیے مشکل تھا۔ محموز چونکہ ثقیل ہوتا ہے اس لیے اس میں تخفیف کی 3 صورتیں جاری ہوتی ہیں۔ ثقیل ہوتا تو ثقالت تخفیف کا تقاضا کرتی، تخفیف کی 3 صورتیں اس میں جاری ہوتی ہیں۔ تخفیف بالابدال، کبھی حمزہ کو بدل کر، جیسے آمن سے آمن، دوسرے حمزہ کو الف سے بدلا، قاعدہ آئے گا انشاءاللہ عن قریب۔ تو یہاں تخفیف پیدا کی گئی، حمزہ کو دوسرے حرف سے بدل کر، یہ تخفیف بالابدال ہے، یعنی تخفیف ہوئی ہے یہاں کس کے ذریعے سے؟ ابدال کے ذریعے سے۔ تخفیف بنقل الحرکت، تخفیف کبھی حمزہ میں تخفیف نقل حرکت سے ہوتی ہے، جیسے یسألو سے یسلو، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا اور پھر حمزہ کو گرا دیا، تو یہاں جو تخفیف ہوئی ہے وہ نقل حرکت سے ہوئی ہے۔ تو محموز میں تخفیف کبھی نقل حرکت سے بھی ہوتی ہے، جیسے یسألو سے یسلو۔ تخفیف کبھی حذف کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، جیسے یسألو سے یسلو۔ مضاف میں ادغام، ابدال اور حذف تینوں کی تعریف گزر چکی ہے، تینوں واقع ہوتی ہیں۔ ادغام کی مثال جیسے مدد سے مد، 2 حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، تو مدد سے کیا ہوا؟ مدہ ہوا۔ ابدال کی مثال جیسے قیرات جو در اصل کرات تھے، حذف کی مثال جیسے کرن جو اصل میں اقرارن تھا۔ مثال اجوف، ناقص، لفیف سب کی تعریف گزر چکی ہے۔ تو مثال اجوف، ناقص، لفیف میں تعلیل کی تینوں صورتیں یعنی ابدال، اسکان، حذف واقع ہوتی ہیں۔
کیا کہا میں؟ تعلیل کی تینوں صورتیں ابدال، اسکان اور حذف واقع ہوتی ہیں۔ حذف 13 امور کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حرف علت پر ضمہ اور کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے، جیسے تدعون میں واو اور ترمین میں یا حذف ہوئی ہے۔ آپ نے ابھی سنا کہ معطل میں تعلیل کی تینوں صورتیں جاری ہوتی ہیں، ابدال بھی، اسکان بھی اور حذف بھی۔ اور یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ حذف 13 امور کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حروف علت پر ضمہ اور کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے بھی حذف ہوتا ہے، جیسے تدعون میں واو کہ تدعون اصل میں تدعون تھا، اوون واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا۔ کیوں دیا وہ 26 قاعدہ جب آئیں گے تو سنیے گا۔ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا اور واو کو حذف کر دیا تو حذف ہوا۔ کیوں؟ ضمہ پر واو کے دشوار ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے کسرہ یا پر دشوار ہونے کی وجہ سے ترمینہ میں یا حذف ہو گئی کہ ترمینہ اصل میں تھا ترمین، یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا اور یا کو گرا دیا، یا کو گرا دیا۔ صرف مجھے اتنی سی بات کہ یہاں پر یا کا حذف ہے، یا پر کسرہ کی حرکت کے دشوار ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2، حذف حرف کبھی جازم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے لم یدعو میں واو لم جازمہ کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے کہ لم یدعو تھا، واو جازمہ کی وجہ سے واو گر گئی ہے، حذف گرنا۔ اور حذف اور گرنا کبھی عامل ناصب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے لن یضربا، لن یضربو میں نون اعرابی کا حذف عامل ناصب لن کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے حذف اضافت کی وجہ سے بھی حذف ہوتا ہے، جیسے غلام زید میں غلام کی زید کی طرف اضافت ہے، اس اضافت کی وجہ سے نون کا حذف ہوا ہے، نون تثنیہ گرا ہے۔ اسی طریقے سے ضاربو بکرن میں بھی نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ یوں ہی کثرت استعمال کی وجہ سے بھی کبھی حذف ہوتا ہے، جیسے لم یکو جو لم یکن تھا، نون کثرت استعمال کی وجہ سے گرا ہے۔ لا ادرے جو لا ادری تھا، یا کثرت استعمال کی وجہ سے گر گئی ہے۔ حذف کبھی ترخیم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے یا ہارے کہ یا ہارے میں سا ترخیم کی وجہ سے گر گئی ہے۔ سا کس کی وجہ سے گری ہے؟ ترخیم کی وجہ سے گری ہے۔ حذف کبھی تصغیر کی وجہ سے بھی گرنا ہوتا ہے، جیسے سفر جلن کی تصغیر صفے رج میں تصغیر کی وجہ سے لام گر گیا ہے۔ حذف جمع تکسیر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے سفر جلن کی جمع تکسیر سفارجوں میں لام جمع تکسیر کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے۔ حذف
کبھی نسبت کی وجہ سے بھی حذف ہوتا ہے، جیسے کہ حنفیٌ میں ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے، اس میں نسبت کرنے کی وجہ سے پہلا جز یعنی ابو پورا اور دوسرے جز سے تائے تانیث گر گئی ہے۔ حذف کبھی ترکیب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی دو کلموں کو ملا کر ایک کرنے کی وجہ سے بھی حذف ہوتا ہے، جیسے عبد الشمس سے ابشمی، یہاں بھی حذف ہے۔ حذف اجتماع ساکنین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور یہ تو بکثرت آئے گا، جیسے دائن کہ اصل میں دائون تھا، واو کو یا سے بدلا گیا، پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے ساکن، اجتماع ساکنین یا اور تنوین کے درمیان یا گری، بہرحال جو بھی گرے گرنا اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے۔ تو کہتے ہیں دائن میں واو اور کاظم میں یا حذف ہو گیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ حذف تخفیف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی تخفیف کی وجہ سے حذف ہوتا ہے، جیسے بین اور لین کہ یہ اصل میں بین اور لین تھے، تخفیف کی غرض سے ایک ایک یا کو حذف کر دیا گیا۔ حذف اکتفا یعنی محذوف کے مقابلے میں مذکور کو کافی سمجھنے کی وجہ سے بھی حذف ہوتا ہے، جیسے بولا جاتا ہے حتیٰ میں، متیٰ میں، الی میں، جو اصل میں حتیٰ ما، متیٰ ما، الی ما تھے۔ یہ 13 اسباب سنے حذف کے۔ حذف کبھی کسی سبب کے بغیر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مثال اجوف اور ناقص وغیرہ میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طریقے سے کہ حذف سبب کی وجہ سے ہوتا ہے جو اب تک گزر چکے، ایسے ہی بغیر کسی سبب کے بھی حذف ہوتا ہے، اور یہ بھی کلام عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ کچھ مشہور کلمات مثال کے طور پہ شفۃ اصل میں شفحۃ تھا، دیکھیے ہا کا حذف ہے بلا کسی وجہ کے۔ فم اصل میں فوہ تھا، یہاں بھی حذف ہے۔ شاۃ اصل میں شوہۃ تھا، یہاں بھی حذف ہے۔ ید اصل میں یدو تھا، یہاں بھی حذف ہے۔ دم اصل میں دمو تھا، یہاں بھی حذف ہے۔ اب اصل میں ابو تھا، اخ اصل میں اخو تھا۔ تو معطل میں آپ نے سنا کہ حذف، ابدال یہ سب جاری ہوتے ہیں۔ ماسبق میں آپ نے سنا کہ حذف، ابدال، اسکان سب جاری ہوتے ہیں۔ تو حذف کے بابت ابھی تفصیلی گفتگو کہ 13 وجہ سے حذف ہوتا ہے، اور یہ بھی سنا آپ نے کہ بغیر کسی وجہ کے بھی کبھی حذف ہو جاتا ہے۔ ابدال 4 مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ادغام کے لیے، جیسے ارکم معنا کہ اس میں ادغام کرنے کے لیے با کو میم سے بدلا گیا،
ارکب معنا سے ارکم معنا ہو گیا۔ ثقل دور کرنے کے لیے یعنی ہلکا حرف اختیار کرنے کے لیے ابدال کیا جاتا ہے، جیسے دارن کی جمع ادعر جو اصل میں ادور تھا۔ تخفیف کے لیے واو کو حمزہ سے تبدیل کیا گیا۔ نمبر 3، ثقیل حرف کو اخف حرف کی صورت کے ہم جنس کرنے کے لیے ابدال کیا جاتا ہے، جیسے ازدجر جو اصل میں ازتجر تھا، جس کا باب افتعال میں بیان ہو چکا ہے۔ زا کے قریب کرنے کے لیے تا کو دال سے بدل دیا گیا ہے۔ تکرار سے نمبر 4، تکرار سے بچنے کے لیے بھی ایک حرف کو تبدیل کیا جاتا ہے، جیسے دہدیت الحجر میں نے پتھر لڑکایا، یہ اصل میں دہدہت الحجر تھا۔ تکرار سے بچنے کے لیے ہا کو یا سے تبدیل کر دیا گیا۔ ان تفاصیل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کتاب کی عبارت کو حل کریں، انشاءاللہ تو عبارت فہمی میں بڑی سہولت ہوگی۔ مصنف کہتے ہیں تیسرا باب محموز اور معطل اور مضاف کے گردان میں ہے۔ سب کی تعریف میں آپ کے سامنے رکھ چکا، محموز معطل مضاف دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا باب اس کتاب کا تیسرا باب، بار بار آپ سن چکے ہیں کہ یہ کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے، 2 ابواب گزر گئے، یہ تیسرا باب کس کے بیان میں ہے؟ محموز اور معطل اور مضاف کے گردان کے بیان میں ہے۔ یہ تیسرا باب 3 فصل پر مشتمل ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہم ابواب کی تفصیل سے فارغ ہوئے اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ثلاثی مزید مطلق کے ساتھ 5 12 باب ہیں، بے ہمزے وصل کے ساتھ، با ہمزے وصل کے ساتھ، بے ہمزے وصل کے 5، اور پھر یہ بتایا کہ رباعی مجرد کا 1 باب ہے، رباعی مزید فی کے اتنے باب ہیں اور ملحقات کے اتنے باب ہیں۔ تو ابواب کی تفصیل سے جب ہم فارغ ہوئے، ایسا مصنف کہتے ہیں کہ جب ابواب کی تفصیل سے، ابواب کے بیان سے ہم فارغ ہوئے، چوں از سرد ابواب، جب ابواب کے بیان سے ہم فارغ ہوئے تو اب تخفیف، اعلال اور ادغام کے قواعد لکھتے ہیں۔ ہر ایک کی تعریف ابھی میں بیان کر چکا، ایک مرتبہ بیان کیا ورنہ بار بار مجھے بولنا پڑتا۔ تو اب ہم تخفیف، تعلیل اور ادغام کے قواعد لکھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں حمزہ میں جو تبدیلی ہوتی ہے، حمزہ میں ہونے والی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں، اور حرف علت میں جو تبدیلی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے وہ میں بیان کیا۔ حرف علت کی تبدیلی کو اعلال اور تعلیل کہتے ہیں۔ و در آردن یک حرف را در دیگرے و مشدد نمودن را ادغام، ایک حرف کو اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے اور مشدد کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ تیسرا باب 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 3 فصلوں میں سے پہلی فصل در محموز،
پہلی فصل محموز کے بیان میں، اور یہ پہلی فصل جو محموز کے بیان میں ہے یہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل محموز کے بیان میں ہے، یہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم تخفیف حمزہ کے قواعد میں، پہلی قسم تخفیف حمزہ کے قواعد میں 10 قاعدے تخفیف کے یہاں مصنف کی طرف سے لکھے جا رہے ہیں۔ 10 میں سے آج پہلا، دوسرا اور انشاءاللہ تیسرا قاعدہ پڑھ کر آج کا سبق بند کریں گے۔ کہتے ہیں قسم اول در قواعد تخفیف، پہلی فصل جو محموز کے بیان میں ہے اور یہ دو قسم پر مشتمل ہے۔ دو قسم میں سے پہلی قسم تخفیف حمزہ کے قواعد کے بیان میں ہے۔ قاعدہ نمبر 1، حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازاً، یعنی حمزہ فتحہ کے بعد الف ہو جاتا ہے اور ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازاً، ایسا کرنا جائز ہے، جائز جس کا دونوں جانب برابر ہو، جیسے راسن، زیبن، بوسن کہ اصل میں راسن تھا، یا حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد ہے الف سے بدلا تو راسن سے راسن ہوا۔ زیبن اصل میں زیبن تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ کسرہ کے بعد واقع ہوا، اور ابھی آپ نے قاعدہ سنا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ کسرہ کے بعد ہو تو جائز ہے کہ ماقبل کی حرکت کے موافق یعنی حرف علت یا سے بدل جائے، اس لیے یہاں پر حمزہ یا سے بدلا اور زیبن سے زیبن ہوا۔ بوسن اصل میں بوسن تھا، حمزہ منفردہ ساکنہ یہاں ضمہ کے بعد واقع ہوا، اور سنا کہ ضمہ کے بعد واقع ہو تو جائز ہے حمزہ واو سے بدل جائے، اس وجہ سے حمزہ واو سے بدل گیا اور ہوا بوسن۔ قاعدہ نمبر 2، حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ، پہلا قاعدہ جوازی تھا، اب یہ قاعدہ وجوبی ہے۔ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ وجوباً وفق حرکت ماقبل شود۔ محموز کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہو، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہو تو ایسی صورت میں وجوبی طور پر حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جاتا ہے، یعنی حمزہ ساکنہ سے پہلے اگر فتحہ کی حرکت ہے تو حمزہ وجوبی طور پہ الف سے، کسرہ کی حرکت ہے تو وجوبی طور پر یا سے، ضمہ کی حرکت ہے تو وجوبی طور پر واو سے حمزہ بدل جاتا ہے، جیسے آمن، اومن، ایمان کہ آمن اصل میں آمن تھا، آمن اصل میں آمن تھا، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہوا، اور یہاں حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد ہے، حمزہ مفتوحہ کے بعد تو حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد واقع ہو تو وجوبی طور پہ وہ حمزہ الف سے بدل جاتا ہے، لہٰذا آمن سے آمن ہوا۔ اور اومن میں حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد ہے، حمزہ ساکنہ حمزہ مضمومہ کے بعد ہو تو وہ حمزہ بدل جاتا ہے واو سے، تو اومن سے اومن ہوا۔ اور ایمان میں حمزہ ساکنہ حمزہ مکسورہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ساکنہ یا سے بدلا ہے۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 2، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد وجوبی طور پر ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمن، اومن، ایمان۔ قاعدہ نمبر 3، حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے،
جوازن، یہ تیسرا قاعدہ جوازی ہے۔ حمزہ کی تبدیلی کا یہ تیسرا قاعدہ جوازی ہے۔ پہلا قاعدہ جوازی ہے، دوسرا قاعدہ وجوبی ہے۔ جیسے جوانن میارن کہ حمزہ کے ساتھ تھا دونوں، تو کہتے ہیں حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، تو جوانن سے جوانن، اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا میارن سے میارن۔ تم الدرس۔